خود ہی اٹھانے دو. اور اٹھا کے ان کے گھر آئے اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے. اللہ اکبر. اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اجنبی مسافر ہے میری مدد کر رہا ہے. پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا، عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی. تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں، حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں. جب بچے ہنسنے لگے کھانا کھا چکے، عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں. فسطاط، یرموک، کہاں کہاں آرمینیا، کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں. تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر دے. وہ بہن کہتی ہے، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں. کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی. تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا، میری خبر ہی نہیں تھی. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، بہن یہ تمہارے سامنے تو عمر کھڑا ہے. یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ. 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی. اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں کفر باقی نہ بچتا. لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا. آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے. جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے. ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا. تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام. انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، تو آپ نے اجازت دے دی تھی. تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا. اس وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں، ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں. میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول میسر آیا، اور ہم تو عرض گزار ہوتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن وہاں عملاً چراغاں ہوا اور حضور بنفس نفیس تشریف فرما ہو. مجلس کے شرکاء اصحاب پیمبر تھے اور حضور کے ذکر کی دل آویز مجلس نور برپا تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کی مجلس میں
تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ سے دریافت کیا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی مسجد کے گوشے میں وہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو حضور نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا ما اجلسکم، جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ مل گئے، اس پر ہم شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب بھی یہی ہوگا، تو بات ختم ہو جائے گی یا بات آگے بڑھ جائے گی؟ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو انہیں کہا جی حضور ہم اسی لیے بیٹھے، ہم قسم دیتے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو ان کے چہروں کے اوپر حیرت کا عالم تھا، استعجاب کی کیفیت تھی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہدایت دین ملی اور آپ ملے۔ تو اس پر حضور نے ہم سے قسم لی ہے، حلف لیا ہے کہ واقعی اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو یہ بظاہر عمومی طور پہ ایسے معاملات میں حلف لیا نہیں جاتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا ہے، بطیب خاطر خوشی خوشی انہوں نے حلف پیش بھی کیا، لیکن ان کو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ حلف حضور سے ہم نے لیا تو کیوں لیا؟ تو آقا کریم نے ان کے چہروں پہ پھیلی ہوئی حیرت کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے حلف سے تصدیق کی ہو، یا کوئی اور ماجرا نہیں تھا، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں فخر ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کیسے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، 1500 برس بیت گئے، لیکن یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کا شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اور بھی اتنی زندگیاں مل جائیں تو ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، بال بال ہمارا قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شام کا، ایک شب کا، میلاد کا اجتماع کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کے شکرانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو، نظام شریعت کو ہم عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر دیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں حاصل ہو پائی۔ ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور پھر وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جسے یہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تاکہ اس کی تری سے، تراوت سے اپنے لیے سامان راحت کیا جائے۔ تو آقا کریم نے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا تو ارشاد کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے
کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چونکہ اس کا حکم حضور نے نہیں دیا تھا، ارشاد نہیں کیا تھا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا۔ یہ صحابہ کا اپنا جذبہ محبت تھا۔ تمام چیزوں کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت محبوب کو راضی کرنے کے ڈھب خود بھی سیکھتی ہے۔ محبت خود محبوب کی منشا، محبوب کی رضا، محبوب کی خوشنودی اور ادب کی رعایت بجا لانے کے طریق خود دریافت کرتی، اور صحابہ کی زندگی میں یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملا، جس پر عروہ بن مسعود الثقفی نے اعتراض کیا تھا، کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور لعاب پہنتے ہیں، صحابہ حضور کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچنے لگوائے تو ایک لگن میں پانی، حضور کا بہا ہوا خون جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا اور فرمایا اس کو جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جان کر لیا۔ واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا، ٹھکانے لگائے، جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پڑ سکتے۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور، میں نے سمجھا ایسا مشروب کہاں ملے گا۔